اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علم کو مغفی علم یا علم سینہ کہہ کر عام کیوں نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تصوف کے اوپر اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں روحانی علوم کا تذکرہ تو کیا گیا، لیکن اس علم کو ایک اور ایک، دو اور دو چار کی طرح عام نہیں کیا گیا۔ بہت سے رموز و نکات بیان کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے رموز و نکات پردے میں اس لیے ہیں کہ اس رموز نکات کو وہی حضرات سمجھ سکتے ہیں جو منزل رسیدہ ہیں یا جو حضرات راہ سلوک میں سفر کر چکے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے یہ بھی فرمایا کہ روحانی علوم چونکہ منتقل ہوتے ہیں اس لیے اس کو محفوظ رہنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم کا نام علم سینہ رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ روحانی علوم حاصل ہونے کے بعد ان کے نتائج معکوف الفطرت باتوں کو چھپا لینا چاہیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کے اندر سوچنے، سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت اتنی موجود نہیں تھی جتنی صلاحیت آج موجود ہے۔ سائنس کے اس ترقی یافتہ دور سے پہلے دور دراز آوازوں کو پہنچانا کرامت سمجھی جاتی تھی، لیکن آج سائنس دانوں نے آواز کا طویل موج ویو لینتھ دریافت کر لیا ہے۔ خیالات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بھی کرامت ہے۔ مافوق الفطر بیان کیا جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہزاروں میل کے فاصلے پر پوری کی پوری تصویر منتقل کی جاتی ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں، صرف 50 سال پہلے لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ آدمی روشنیوں کا بنا ہوا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ آدمی لہروں سے مرکب ہے۔ یہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ بات بتا دی کہ آدمی لہروں سے مرکب ہے، وہ آدمی کی ایک جگہ سے گزرنے کے بعد بھی تصویر لے لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دادی اور نانی بچوں کو اڑان کٹولوں کے قصے سنایا کرتی تھی کہ ایک اڑان کٹولا تھا، اس پر ایک شہزادی اور شہزادہ بیٹھے اور اڑ گئے۔ نانی اور دادی کے وہی اڑن کٹولے آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ ہم اس میں بیٹھ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سفر بھی کرتے ہیں۔ ان تمام مثالوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سائنس کی ترقی سے پہلے روح انسان کی صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ روحانی رموز و نکات اس کی سمجھ میں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے پہلے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو وہ علوم منتقل کر دیے، لیکن آج کے دور میں انسان کی دماغی صلاحیت اور سکت فہم اور تفکر اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جو چیزیں پہلے کشف و کرامت کے دائرے میں آتی ہیں آج وہی چیزیں انسان کی عام زندگی میں داخل ہیں۔ جیسے جیسے علوم نے انسان کی سکت بڑھتی گئی اور شعور طاقتور ہو گیا، ذہانت میں اضافہ ہوا، گہری باتوں کو سمجھنے اور جاننے کی سخت بڑی۔ سائنس کی ترقی سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور کی طاقت بڑھی، اسی مناسبت سے آدمی کے اندر یقین کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی۔ یقین کی طاقت کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہوتا چلا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی ترقی کا مطالعہ نظر زیادہ تر بنیادی عیش و آرام کا اصول ہے، چونکہ دنیا بے یقینی کا سمبل اور فیکشن ہے اور مفروضہ جو اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے یہ ترقی بھی ہمارے لیے عذاب بن گئی۔ اگر اس ترقی کی بنیاد زہر و اسباب کے ساتھ مادرائی کی صلاحت کی تلاش ہوتی تو یقین کمزور ہونے کی بجائے طاقتور ہوتا، لیکن اس کے باوجود سائنسی علوم کے پھیلاؤ سے بہرحال اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے اندر ایسے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت کا ذوق پیدا ہوا ہے جو ہمیں روحانیت کے قریب کرتے ہیں۔ اب سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے جو چیز 50 100 سال کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتی تھی، اب وہی چیز
ارادے کے اندر یقین مستحکم ہونے سے چند مہینوں اور چند سالوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ روحانی زندگی میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، کپڑے نہ پہنے، اس کے دوست احباب نہ ہوں۔ یہ سب اس لیے ہونا ضروری ہے کہ دنیا کو وجود بخشنے والا اس دنیا میں رونق دکھانا چاہتا ہے، اس دنیا کو قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ وسائل جب تک دنیا میں موجود ہیں، دنیا موجود ہے، دنیا قائم ہے۔ دنیا میں جو وسائل پیدا کیے گئے ہیں ان کا فائدہ بہرحال انسانوں کو پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ روزمرہ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ روزی اور رزق کا حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ رزق حاصل کیے بغیر زندگی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ہماری زندگی مختلف مراحل اور مختلف زمانوں سے مزین ہے۔ زندگی کے قیام کا پہلا زمانہ یا مرحلہ ایسی بند کوٹھڑی ہے جس میں بظاہر نہ ہوا گزر رہی ہے۔ اس کوٹھڑی میں انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، نہ ہی اس کوٹھڑی میں رہتے ہوئے وہ پانی روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت مشقت کرتا ہے، لیکن اسے روزی ملتی ہے اور روزی اس کی نشو و نما بھی کرتی ہے۔ اس نشو و نما کا دور 9 مہینے کی زندگی کا مشتمل ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ تدریج اور ایک توازن کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور اس کی ساری غذائی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، اور مہینے کے بعد مکمل آدمی کی شکل اختیار کر کے بچہ ایک کوٹھڑی سے باہر آ جاتا ہے۔ اب بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے۔ اس کی زندگی کو نشو و نما دینے کے لیے اللہ تعالی ماں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی ماں کے سینے کو اس بچے کے لیے دودھ کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ بچہ بغیر کسی جد و جہد کے غذا حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ بچپن سے گزر کر لڑکپن کے زمانے میں بھی اس کو اپنی روزی حاصل کرنے کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ اس کی تمام ضروریات کا کفیل اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے ماں باپ کو بنا دیا ہے۔ اب بچہ لڑکپن کے نکل کر شعور دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ شعور کی دنیا میں یہ انقلاب برپا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے روزی حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس تگدو میں اپنی پچھلی ساری زندگی کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ بغیر کسی جد و جہد کے بھی اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتے رہے گے۔ جوانی کے دور سے گزر کر وہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی اس کے اعضاء اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح بچپن میں تھے، اور وہ اپنی معاش حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن جب تک اس کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے روزی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جوانی کا دور میں یہ سوچنا کہ ہمیں رزق ہماری محنت سے ملتا ہے صحیح طرز فکر کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا 3/4 بغیر محنت اور مزدوری کر کے گزارتا ہے۔ محنت، مزدوری اور کوشش اس لیے کی جانی چاہیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کو ہر لمحہ ہر آن متحرک دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے ماں کے دل میں محبت پیدا کر دی اور ماں کو رزق پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ وہ نوح اس انسان کو زمین کے اوپر آباد تمام مخلوق کو روزی فراہم کرے۔ آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اگر زمین بیج کی نشو نما کرنے سے انکار کر دے تو دنیا ویران ہو جائے گی۔ جب کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی تو تمام حرکت اور تمام گردشیں رک جائیں گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے دل میں بھی اپنی مخلوق کی محبت ڈال دی اور اسے پابند کر دیا کہ وہ زمین پر آباء و مخلوق کی خدمت کرے۔ اس طرح چاند اور سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے خدمت گزاری کے لیے پابند کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ زمین اگر اپنا ارادہ اور اختیارات استعمال کر کے کوئی چیز نہ اگائے، سورج اپنی روشنی یا دھوپ سے گندم کو نہ پکائے تو آپ روٹی کیسے کھائیں گے؟ اور روٹی پر ہی کیا دار و مدار ہے۔ ہر چیز کی یہی صورت ہے، جب زمین پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آدمی کو رزق اس کی ذات محنت کی وجہ سے نہیں ملتا، رزق پہلے سے موجود ہے۔
اسے رزق حاصل کرنے کے لیے صرف حرکت کرنی پڑتی ہے۔ طرز فکر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مجھے اس لیے حرکت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حرکت پسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات بجائے خود ایک حرکت ہے۔ کائنات کا وجود اسی وقت زیر بحث آیا جب اللہ تعالیٰ کے ذہن سے حرکت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا۔ کن اللہ تعالیٰ کے ذہن کی ایک حرکت ہے اور یہ حرکت جاری و ساری ہے۔ انسان کے اندر جب یقین راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ میری ہر حرکت، میرا ہر عمل اللہ کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی ہر کوئی آفت اور بلاؤ سے محفوظ رکھتا ہے، وہی خوشی دیتا ہے۔ جب آدمی کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی طرز فکر ناقص ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کے سہارے تلاش کرتا ہے۔ سیٹھ ناراض ہو جائے گا تو نوکری چلی جائے گی اور سیٹھ خوش ہو جائے گا تو ترقی مل جائے گی۔ نعوذ باللہ، سیٹھ کوئی بندہ نہیں، خدا بن گیا۔ جب کسی قوم کی طرز فکر بہت زیادہ گمراہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کا سہارا سمجھنے لگتی ہے، تو ایسی قوتیں زمین پر بوجھ بن جاتی ہیں اور زمین انہیں رد کر دیتی ہیں۔ وہ مفلوق الحال ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر احساس کمتری کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی طرز زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ انبیاء کی طرز زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ انبیاء کی طرز زندگی اور طرز فکر یہ ہے کہ وہ ہر بات، ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔